السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت اچھی کہانی سناتی ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے ببلو میاں کے دوست۔ اچھا تو بچوں، ببلو ایک بہت ہی اچھا اور پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے ابو اس کی اچھی تربیت کرتے تھے، اسے ٹائم بھی دیتے تھے، اس کو اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے تھے۔ روز ببلو کی امی اور باجی کے ساتھ شام کو باغ کی سیر کے لیے چلے جاتے۔ ببلو کے ابو ایک فارسٹ آفیسر تھے۔ فارسٹ آفیسر جانتے ہیں نا آپ کیا ہوتا ہے؟ فارسٹ آفیسر وہ ہوتے ہیں جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے ٹھیکے پر مامور ہوتے ہیں۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام کو گھر آ کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر گھر والوں کے ساتھ باغ کی سیر کو چلے جاتے۔ بس اسی دوران وہ ببلو کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہتے تھے، جیسا بیٹا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ کبھی وہ ان کو سمجھاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، پھر یہ بھی بتاتے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ہمیں لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ بس بچوں، وہ اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے۔ ببلو کا گھر ایک ہرے بھرے جنگل میں تھا، یہاں کوئی اسکول وغیرہ تو تھا نہیں۔ ببلو پڑھائی کے بعد اپنے گھر کے گرد بنے ہوئے باغ میں چلا جاتا۔ باغ میں اس نے کچھ سبزیاں لگائی تھیں، اس کے بیج اس کے ابو نے لا کر دیے تھے۔ وہ روز اپنی چھوٹی سی بالٹی لے کر باغ میں چلا جاتا اور پودوں کو پانی دیتا۔ اور اس کے آگے پیچھے پتہ ہے کیا؟ اس کی پالتو مرغی اور مرغا اور ان کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چوزے، پیارے پیارے چوزے بھاگتے دوڑتے اور دانا کھاتے تھے۔ ایک دن ببلو باغ میں اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا، اچانک اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے لڑکے تم کون ہو؟ ببلو نے خوش ہو کر پیچھے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ اس کے سامنے اس کے ہم عمر دو بچے کھڑے ہوئے تھے۔ ببلو نے سوچا کہ شاید اس ویرانے میں کچھ دوست آ کر ملے ہیں، شاید ریسٹ ہاؤس میں کوئی آفیسر کی فیملی آ کر ٹھہری ہے۔ پھر تینوں میں تعارف ہوا۔ ٹیپو واقعی ریسٹ ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا اور اس کے ساتھ اس کے ڈرائیور کا بیٹا چنو بھی تھا اور اس کے گھر والے بھی تھے۔ بچوں، ببلو کی امی اور ابو نے اسے کام کاج کرنے کی عادت ڈالی تھی۔ اگلے دن پڑھائی کے بعد ببلو نے امی سے دوپہر کا کھانا لے کر باغ کا رخ کیا۔ آج اسے کچھ زیادہ کام کرنا تھا، اس کی سفید بھیڑ کے بال بڑے ہو رہے تھے اور ببلو نے آج اس کی حجامت بنانی تھی۔ بچوں، بھری دوپہر میں ببلو نے اپنی سفید بھیڑ کے بال کاٹنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے نئے دوست بھی آ گئے اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور بولے، سب سے پہلے تو کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ پھر جب ببلو اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو ٹیپو نے ببلو کو آواز دے کر بلایا، کہا ببلو آؤ ہم ریسٹ ہاؤس چلتے ہیں، وہاں چل کر جھولا جھولیں گے۔ ببلو نے کہا، بھائی میں پہلے اپنے ذمے کے کام پورے کروں گا، پھر شام کو کھیلوں گا۔ لیکن ٹیپو کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ منہ پھلا کر ببلو کو کام کرتے ہوئے کھڑا دیکھتا رہا۔ ببلو نے روز کی طرح باغ کے پھل اپنے چھوٹے سے گھوڑے کے بچے پر لادے اور جنگل کے کنارے بنی جھونپڑیوں میں بانٹنے چلا گیا۔ ایک گھنٹے بعد وہ کام سے فارغ ہو کر آ گیا۔ اب اس نے ٹیپو اور چنو کو کھیلنے کے لیے بلایا، آؤ چنو، آؤ ٹیپو، میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ چنو اور ٹیپو حیران ہوئے کہ یہاں بھلا دوست کہاں سے آ گئے، لیکن جیسی ببلو نے آواز لگائی باغ میں طرح طرح کے خوبصورت جانور جمع ہو گئے اور بچوں کے گرد گھیرا ڈال کر کھیلنے لگے۔ باغ کے تمام جانور بھی ببلو کے دوستوں سے مل کر بہت خوش تھے اور خوشی میں ناچ رہے تھے، گا رہے تھے۔ بچوں، ٹیپو ببلو کے دوستوں کو دیکھ کر جیلس ہو گیا، دل میں سوچنے لگا بھلا جانور بھی دوستی کرنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، ببلو تو بس بدھو ہے، جانوروں سے کھیلتا ہے، بے وقوف۔ پھر اس نے ببلو سے کہا، کل تم ہمارے ریسٹ ہاؤس ضرور آنا، وہاں کھیلنے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں۔ ببلو نے ٹیپو سے شام کو ریسٹ ہاؤس آنے کا وعدہ کیا اور شام ہوتے ہی وہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ واقعی یہاں بچوں کے کھیلنے کا بہت سے جھولے تھے، طرح طرح کے جھولے۔ ٹیپو نے بہت فخر سے ببلو کو ایک جھولے میں بٹھایا اور شیخی میں آ کر اچانک زور زور سے جھولا جھولانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا بچوں، اچانک ببلو جھولے سے گرا اور جھولا واپس جا کر زور سے ٹیپو سے ٹکرایا اور جیسی چوٹ ببلو کو لگی بالکل ویسی ہی چوٹ ٹیپو کو بھی لگی، بلکہ جھولے کا تختہ ٹیپو کے گھٹنے کی ہڈی پر زور سے جب جا کر لگا تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ نہ معلوم اس کے سر پر کیسے جھولے کی موٹی زنجیر لگی کہ سر سے بھی خون بہنے لگا۔ ببلو کے ہاتھ اور ٹانگ پر چوٹ لگی تھی جبکہ ٹیپو کا گھٹنا فریکچر ہو گیا تھا۔
اور سر بھی پھوٹا تھا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر ٹیپو کے گھر والے دوڑے ہوئے آئے اور دونوں زخمی بچوں کو اٹھا کر گھر لے گئے، ان کی مرہم پٹی کی۔ بچوں، ٹیپو دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا۔ اس کے امی ابو بہن بھائی نے ببلو کی بہت اچھی دیکھ بھال کی۔ ٹیپو اپنی جلیسی کے انجام پر بہت نادم تھا۔ اس نے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ پیارے اللہ میاں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ کسی کو ایسی تکلیف جان بوجھ کر نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اس نے ببلو کو صاف صاف بتا کر سچے دل سے معافی مانگ لی۔ اب سب بچے اچھے دوست بن گئے۔ اور بچوں، اب یہ بتائیں کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر غلطی ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟